علیکم بچوں، آج ہم نے اردو کی درسی کتاب کا پہلا سبق مناقب عمر بن عبدالعزیز پڑھنا ہے اور اس کے مصنف کا نام ہے شبلی نعمانی۔ علامہ شبلی نعمانی اس سبق میں لکھتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز جو ہیں وہ غیر مذہب والوں کے ساتھ ان کے حسن سلوک کے واقعات تحریر کیے ہیں۔ مثلا ایک دن عمر بن عبدالعزیز کے پاس حمص کا ایک عیسائی آیا اور شکایت کی کہ خلیفہ ولید کے بیٹے عباس نے ان کی زمین ہتھیا لی ہے۔ خلیفہ نے عباس کی طرف دیکھا تو اس نے کہا کہ زمین خلیفہ ولید نے بطور جاگیر عنایت کی تھی اور اس کی تحریر بھی موجود ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے عیسائی سے جواب طلب کیا تو اس نے کہا کہ میں خدا کی تحریر قرآن مجید کے مطابق فیصلہ چاہتا ہوں۔ خلیفہ نے یہ کہہ کر زمین عیسائی کو دے دی کہ خدا کی تحریر تمہارے باپ کی تحریر پر مقدم ہے۔ ان کا ایک اور کارنامہ بڑا مشہور ہے کہ سلاطین بنو امیہ نے ملکی زمین کا بڑا حصہ زمینداروں سے چھین کر اپنے خاندان کے افراد کو بطور جاگیر بخش دیا تھا۔ عمر بن عبدالعزیز نے یہ جاگیریں واپس اصل حقداروں کو دے دیں اور اس سلسلے میں اپنے خاندان والوں کی مخالفت کی بھی پرواہ نہیں کی۔ خود ان کے قبضے میں جو جاگیریں تھیں اپنے بیٹے عبد الملک کی رضامندی سے تمام شہریوں کو مسجد میں جمع کر کے اعلان کر دیا کہ میں ان تمام زمینوں کو جو لوگوں نے ہمارے خاندان کو دی تھیں واپس کرتا ہوں۔ یہ کہہ کے آپ نے جاگیروں کی تمام سندوں کو پھاڑ کر ضائع کر دیا، یہاں تک کہ ابن سلیمان کی جاگیر کو بھی ختم کر دیا جس سے وہ خاندان بھر میں سب سے زیادہ محبت کرتے تھے۔ بنو امیہ نے سب سے برا کام یہ کیا کہ انہوں نے آزادی اور حق گوئی کی روایت کو ختم کر دیا۔ عمر بن عبدالعزیز نے اس بدعت کا کلاکمہ کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ کھل کر ان کے کاموں پر تنقید کرنے لگے۔ مسلمہ بن عبد الملک خاندان بنی امیہ میں بڑی اہمیت رکھتا تھا۔ اس نے ایک گرجا کے متولیوں پر مقدمہ کر دیا۔ متولی کھڑے تھے لیکن مسلمہ بیٹھ کر بات کرتا تھا۔ عمر بن عبدالعزیز نے اسے بھی متولیوں کے ساتھ کھڑا کر دیا اور فیصلہ بھی اس کے خلاف کیا۔ آپ دور دراز کے دوروں کے دوران عیسائیوں اور یہودیوں کے مہمان ہوتے تو کھانے کی قیمت ادا کیا کرتے تھے۔ انہوں نے اپنے مقبرے کے لیے ایک عیسائی کی زمین پسند کی اور عیسائی کے انکار کے باوجود اس کی معقول قیمت ادا کی۔ انہوں نے مساوات و جمہوریت کو سلطنت کی بنیاد بنایا، تمام لوگوں کو یکساں حقوق دیے۔ ایک دفعہ رات کے وقت مسجد کے صحن میں لیٹے ہوئے ایک شخص کو آپ کے پاؤں کی ٹھوکر لگی۔ اس نے غصے سے کہا کہ تو پاگل ہے؟ فرمایا نہیں۔ سپاہیوں نے اس شخص کو سزا دینا چاہیے۔ آپ نے کہا اس نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ اس نے تو یہ پوچھا ہے کیا تم پاگل ہو؟ میں نے کہا نہیں۔ دیگر خلفائے بنو امیہ کے برعکس جنہوں نے کروڑوں دینار وراثت میں چھوڑے، آپ نے وفات پائی تو صرف 17 دینار پاس تھے۔ 7 دینار تجہیز و تکفین پر خرچ ہوئے، بقیہ 10 دینار ورثاء میں تقسیم کر دیے گئے۔ آپ کی سلطنت اسلامی طرز حکومت کا بہترین نمونہ تھی۔